نصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تحریر کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر وساخ انعامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ساری کائنات کے انسانوں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے تشریف لایا ہوں۔ کسی کو بھی میری دعوت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنیاد پر رب قدیر نے ارشاد فرمایا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے پیارے محبوب آپ ہر قوم کے لیے ہادی اور منظر بن کر تشریف لائے ہیں۔ کوئی قوم آپ کی ہدایت کے زمرے سے باہر نہیں ہے، ہر قوم کی ہدایت کا آپ نے ذمہ لیا ہے۔ ہدایت کی روشنی ساری کائنات میں پھیل گئی، حق اور باطل واضح ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، اس کو پہنچانے کے لیے اب الگ سے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے رسول کی زبان اقدس سے ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا۔ باطل پسپا ہو گیا، حق کبھی پسپا نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ اس کو دبانے کے لیے بہت کوشش ہوئی مگر حق ہمیشہ بلند ہوا ہے، بلند ہوگا، انشاءاللہ بلند ہی رہے گا۔ اور باطل پسپا ہونے کے بعد بھی رہ کر سر ابارتا رہتا ہے مگر ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر حیا ہوتی تو باطل پرستی کیوں ہوتی؟ اس لیے کہ بد مذہبوں کو ہر دور میں، ہر زمانے میں ان کی بد مذہبیت کا دندانے شکن جواب دیا گیا۔ ان کا کوئی بھی ایسا سوال نہیں بچا ہے جس کو ہمارے علماء اہل سنت نے نہیں دیا ہو۔ مگر آج سے سینکڑوں سال پہلے ان سوالوں کا جواب ہمیشہ یہ کرتے رہے، ان سوالوں کا جواب ہمارے علماء اہل سنت دیتے رہے، مگر آج تک ہوا ہی نہیں کہ ان سوالوں کو ختم کرنے کا یہ سوال ہوا ہی نہیں کہ پھر ایک دور ختم ہو گیا، پھر دوسرے لوگ اٹھے، پھر اس کا سوال کر رہے، پھر دوسرے علماء دے رہے ہیں۔ ہر دور میں علماء اہل سنت باطل کا جواب دیتے رہے اور دیتے رہیں گے اور صبح قیامت تک دیتے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سوال یہ کیا، ایک بار ہوا ہے نبیوں سے مدد مانگنا کیسے جائز ہے؟ یہ سوال ہے، نبیوں سے مدد مانگنا کیسے جائز ہے؟ اللہ کے ولیوں کو اللہ کی طرف سے کچھ خاص طاقتیں، قوتیں ہوتی ہیں، یہ کیسے مان لیا جائے؟ اس کا جواب صرف ایک بار دیا گیا نہیں بلکہ کئی بار دیا گیا۔ اس کا جواب دیا اور نہ جانے کب سے علماء اہل سنت اس کا جواب دے رہے اور دیتے آ رہے ہیں مگر ہمیشہ ان کا یہ سوال قائم رہتا ہے۔ اس طریقے پر ان لوگوں نے نہ جانے کتنی بار ہمارے اوپر قرآن اور حدیث کا سہارا لے کر اپنے باطل کی بنیاد پر حملہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تم میں سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، یہ ایک حدیث سناتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ یہ آیت ہمیشہ یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے جب دوسری آیت پڑھ کر سنائی جس میں یہ بتایا گیا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی بالرسول، اللہ عالم و غیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، جملہ غیب کا وہ عالم ہے، اپنے غیب پر کسی کو بھی مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں جس کو مرتضی بنا لے، جس کو مجتبی بنا لے، جس کو منتخب کر لے، اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ بھی آیت ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن میں ہے، قرآن پڑھو۔ قرآن کی یہ آیت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں۔ جب دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے غیب کا علم ہم نے اپنے انبیاء کرام کو عطا کیا، اپنے رسولوں کو عطا کیا، تو اس کا انکار کرتے ہو؟ ارے انکار یہ تو یہودیوں کی خصلت ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے نبی کی کہ علم غیب کو انکار کرنا۔ کیا اسی طرح قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ساری کائنات کا نظام رب العالمین چلاتا ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں، اس کی قدرت سے آسمان پر جگمگاتے ہوئے یہ تارے، ستارے، یہ بزم، یہ کہکشاں، یہ شمس و خبر، سب کچھ اللہ کی قدرت سے وجود میں آیا۔ کیا اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ قدرت نہیں ہے؟ اس نے ہمیں بصیرت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، حیات بھی عطا کی، عقل بھی عطا کی، حتیٰ کہ نگاہ بھی عطا کی۔ یہ سب کچھ چیزیں اللہ کی عطا سے ہم کو نہیں ملی؟ بلا شبہ یہ سب کچھ اسی ہی کی عطا سے ہے۔ تو اب بتاؤ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید ہے، اس کو غور سے سننا، انکار نہ کرنا۔ اگر انکار کرو گے تو ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، وہی حی ہے۔ کیا آپ حی ہیں؟ میت ہیں؟ اپنے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ حی ہیں تو اللہ کے شریک ہوئے، اگر میت ہیں تو یہاں کیوں ہے؟ جاؤ قبرستان میں، کسی خبر میں چلے جاؤ۔ میت ہے تو یہاں کیوں وجود ہے آپ کا؟ اگر میت ہیں آپ بھی تو چلے جاؤ قبرستان میں، کسی خبر میں جا کے پڑھو میرے دوست حی ہو تو پھر اللہ کے شریک ہوئے، اگر میت ہو تو یہاں پر کیوں زندوں کی مجلس میں بیٹھے ہو؟ مردوں کے مجلس میں چلے جاؤ، قبرستان خبر میں چلے جاؤ۔ اس لیے ضرورت پڑی اب حی کے معنی پر غور کیا جائے اور یہ طے کر دیا جائے کہ اللہ کے حی ہونے کا کیا مطلب ہے اور بندوں کے حی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کی حیات ذاتی ہے، اس پر کسی کا کوئی رب نہیں اور نہ ہی کسی کی عطا ہے، نہ ہی اپنی حیات میں وہ کسی کا محتاج ہے، مگر ہماری حیات اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ ہماری حیات میں اللہ کی عطا ہوئی ہے، اگر وہ اپنی عطائیں روک لے تو کوئی حی نہیں رہ سکتا، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا اپنے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے لیے ساری خوبیاں، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ بھی فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحیم فرمانے والا ہے۔ اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
अल्लाह खुद अपने आप को भी रऊफ और रहीम फरमाए, अपने महबूब को भी रऊफ और रहीम फरमाए, तो क्या इसमें शिरिक हुआ? हरगिज नहीं हुआ। खुदा की रहमत रहमत जाती है, मुस्तफा की रहमत अताई है, खुदा की अताओं से वो रहीम है। और इसी तरह अल्लाह तबारक तआला बिलाशुबा रऊफ है। उसकी रऊफियत पर ईमान ना रखे वो काफिर है, जहन्नमी है। मगर क्या कोई इनकार कर सकता है? अल्लाह के महबूब रऊफ नहीं है? कुरान ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम्हारे ही दरमियान से एक रसूल आया, उस पर गिरा गुजरता है तुम्हारी तकलीफ उठाना, तुम्हारी भलाई चाहने वाला है, मोमिनीन पर बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब को भी रऊफ कहा और अपने बारे में भी फरमाया मैं रऊफ हूं। कुरान में इरशाद है, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, मेरे आका रऊफुल मुमिनीन है, अल्लाह रऊफुल बिल इबाद है। बोलो, ये मोमिनीन क्या इबादुल्लाह नहीं है? अल्लाह के बंदे नहीं है? अल्लाह अपने बंदों पर रऊफ और अल्लाह के बंदों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रऊफ। तो मुझे बताया जाए, ये रऊफ कहे जाने पर क्यों नहीं उसको शिर्क नजर आता है? इस तरफ अगर आप किताब और सुन्नत का मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो मालूम होगा अल्लाह तबारक ताला ने जो कुछ तसर्रुफ किया है उसका तसर्रुफ जाती, उसकी कुव्वते जाती सिफात है, जाती सिफात है। बंदे जो कुछ तसर्रुफ करते हैं और करते रहेंगे उनकी जाती कुव्वते और सिफात नहीं है, बल्कि वह भी कुव्वत है, अताई कुव्वत है। वो मोहताज है अपने तसर्रुफ में अल्लाह के, वो मोहताज है अपने तसर्रुफ में खुदा की, मोहताज है रब की अताओं के। रब अपने तसर्रुफ में किसी अताओं का मोहताज नहीं है। बस इतना फर्क करने के बाद शिर्क मिट जाएगा, दुनिया से शिर्क का खात्मा खत्म हो जाएगा। इतना फर्क कर लिया जाए तो कोई शुबा नहीं रह जाएगा। मगर किसी को ये फर्क ना समझ में आए तब उसे समझा के फायदा नहीं है, उसे आगरा के पागल खाने में भर्ती किया जाए और इससे बढ़कर और क्या किया जाएगा। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।